ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو ڈی چوک کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا اس کے اندر کتنے لوگ مارے گئے، اور اس حوالے سے مختلف خبریں اور مختلف آراء آ رہی ہیں۔ حامد میر کی جو اوپینین ہے اس کو بہت زیادہ دیکھا گیا ہے، کیونکہ وہ خود عینی شاہد ہے۔ ان کا آفس بلیو ایریا میں موجود ہے، جبکہ وہ پروگرام کے بعد بھی وہاں پہ ورکرز کے اندر گھومتے رہے، اور انہوں نے ساری کی ساری جو واقعات ہیں وہ انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا حال بتایا۔ اور اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 3 بجے کے قریب 2:30-3 بجے کے قریب جب ورکر آ گیا اور وہاں پہ انہوں نے ایک طرح سے ڈی چوک کے اوپر کنٹرول سنبھال لیا، اور جب سیکیورٹی اہلکار ان سے ملے اور انہوں نے ان کو ویلکم کیا اور وہ واپس چلے گئے۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ کے بعد ایک ایڈوانس پارٹی آتی ہے، اور وہ ایڈوانس پارٹی جو ہے وہ فائرنگ شروع کر دیتی ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ربڑ کی بلٹس تھیں اور دوسری شیلنگ تھی، اور تقریباً 2.5 گھنٹے تک 2 سے 2.5 گھنٹے تک اتنی زیادہ شیلنگ کی گئی وہاں پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی اسلام آباد کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی شیلنگ نہیں دیکھی تھی۔ اچھا 5 بجے کے قریب کہتے ہیں میں نے جب وہاں پہ ورکرز وغیرہ سے پوچھا، وہاں پہ کئی لوگ زخمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ وہاں پہ مارے بھی گئے ہیں، کچھ جو ہے نا ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں بھی کچھ خبریں آئی تھیں، اور جب ایک خبر آئی تھی کہ نامعلوم مقام سے فائرنگ ہوئی اور 6 کارکن جو ہے زخمی ہو گئے، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ گولیاں وغیرہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ اچھا وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ڈی چوک کے اوپر قبضہ ہو چکا تھا پی ٹی آئی کا، لیکن میڈیا کے اوپر کوئی خبر نہیں چلائی گئی اس حوالے سے کہ پی ٹی آئی کے کارکن ڈی چوک پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں پھر آفس میں بیٹھا ہوا تھا، 6-6:30 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگ جو شوٹ کر کے لے کے آئے تھے اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ ہم کر رہے تھے، تو ایک دم سے میرے پاس آفس کا بندہ آیا اور اس نے کہا جی آپ لائٹیں بند کر دیں فوری طور پہ، اور ہمیں یہ آفس بند کرنا ہوگا، اور یہاں پہ احکامات آئے ہیں کہ کوئی لائٹ وغیرہ یہاں پہ نہیں جلے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے شاید یہ سمجھا کہ یہ بندہ بہت زیادہ پریشانی لے رہا ہے، تو میں نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا۔ تو اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر کچھ اور لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمیں بند کرنا پڑے گا، بجلی بند کر دی گئی ہے، جنریٹر کے مسئلے مسائل شروع ہو گئے ہیں، اور ہمیں یہ آفس ابھی بند کرنا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں یہ آفس بند کرنا پڑا اور مجھے آفس سے باہر جانا پڑا، اور اسی وجہ سے مجھے اپنا پروگرام جو کہ 8 بجے جیو کے اوپر ہوتا ہے کیپیٹل ٹاک، وہ مجھے باہر سے سیاستدان کے ساتھ کرنا پڑا۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں جب وہاں ڈی چوک کے اوپر چائنا چوک گیا ہوں وہاں پہ، تو وہاں بہت سے ورکر موجود تھے، اور ایک ورکر کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ شبیر لنڈ جو ہے وہ وہاں پہ جب دوپہر کے ٹائم آنسو گیس وغیرہ چل رہی تھی اور وہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو وہ پانی کبھی لا کے دے رہا تھا، کبھی وہ نمک دے رہا تھا، اور بلیو ایریا کا یہ سارے کا سارا واقعہ ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ فائرنگ کے اندر مارا گیا تھا۔ اسی طرح وہ کنٹینر والے کے بارے میں یہ کہتے ہیں، کنٹینر کی آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس فوٹیج آ چکی ہے، اور میں آپ کو ابھی فوٹیج دکھاتا ہوں کہ وہ شخص جو کنٹینر کے اوپر بیٹھ کے نماز اور دعا پڑھ رہا تھا اس کی کیا کہانی ہے، اور فوٹیج آپ کو بتائے گی کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ لیکن جو حامد میر اس حوالے سے بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اس بندے کا نام تھا طاہر عباس تارڑ، اور یہ منڈی بہاؤالدین پھالیا کا یہ بندہ رہنے والا تھا، اور اس نے یہ نوافل بولے ہوئے تھے کہ وہ جب ڈی چوک پہنچے گا تو وہاں پہ جا کے وہ نوافل ادا کرے گا، اور وہاں سے جب وہ گرا ہے اور وہ زخمی ہوا ہے تو اس کے جو ساتھ جو بھی لوگ تھے وہ اس کو ایک دفعہ ہاسپٹل لے کے گئے، لیکن اس کے بعد وہ وہاں سے اس کو لے کے غائب ہو گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ اس کے بعد یہ گرفتار ہو جائے گا، تو گرفتاری سے بچنے کے لیے اس کو پھر غائب کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے، لیکن وہ زندہ ہے۔ اچھا اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ 9 بجے کے قریب جب میں وہاں پہ چائنا چوک پہ تھا تو تحریک انصاف کے کچھ ورکر میرے پاس آئے، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ جناب یہاں پہ سنائپر ہیں اور آپ کو یہ گولی وغیرہ لگ جائے گی، تو اس کے بعد پھر تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر یہ الزام آ جائے گا کہ عمران خان نے کہا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں پھر میں یہ بات میں نے جب ایک دم سے سنی، ان کی کہانی سنی، تو میں بھی ایک دفعہ سے خوف زدہ ہو گیا، اور پھر میں اس سے تھوڑا سا آگے چلا گیا۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ 9 بجے 9:15 بجے کے قریب جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہو رہا تھا، تو اس وقت جو ورکر تھا اور جو ایم این اے ایم پی اے لیول کی جو لیڈرشپ تھی وہ ورکر کو کہہ رہی تھی کہ آپ یہاں سے چلیں، یہاں پہ لڑائی ہونے والی ہے، اسٹریٹ فائرنگ ہونے والی ہے۔ تو ورکر یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، اور سیدھی گولیاں اس وقت چل رہی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ جی بشرا بی بی نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ جناب ہم عمران خان کو لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ جب ایم این اے ایم پی اے نے دیکھا کہ ورکر کسی کی نہیں سن رہے، تو وہ خود وہاں سے کھسکنا شروع ہو گیا، اور ورکر وہاں پہ اکیلا رہ گیا۔ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ پہلے کنٹینر کے اوپر جو ہے آگ لگی۔ اب کنٹینر کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک سٹوری بتائی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ بشرا بی بی کے حوالے سے بھی ایک سٹوری انہوں نے بتائی ہے
کہ کیا یقین دہانی اس کو کروائی گئی تھی، اس کے بعد وہ وہاں سے نکلی. تو وہی کہتے ہیں کہ جناب جب کنٹینر کو آگ لگ گئی تھی تو ورکر جو ہے وہ وہیں کھڑا ہوا تھا، گولیاں چل رہی تھی، آنسو گیس چل رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن ورکر جو ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. لیکن جب ان کو یہ خبر دی گئی کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور وہاں سے چلے گئے ہیں، تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. جو تھوڑے بہت لوگ محاذ سے نکل کے کسی ایک جگہ پہ آگے کھڑے بھی ہوئے تھے تو انہوں نے بھی فیصلہ کیا واپس جانے کا. اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جوڈیشری ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ جوڈیشری نے کہا تھا کہ کوئی بھی نہیں آئے گا، اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی، ایک حکم آ گیا تھا. تو اب بتائیں جو اتنے ہزار لوگ وہاں پہ پہنچے تو ان کے اوپر کیا توہین عدالت کا مقدمہ چل سکتا ہے؟ تو اس سے کس کی سبکی ہوئی؟ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں اداروں کی بھی اس کے اندر سبکی ہوئی کہ کس طریقے سے کئی ضلعوں کی پولیسیں وہاں پہ لا کے اتنا ہیوی قسم کے وہاں پہ بندوبست کر کے، اور اس کے باوجود تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود تھے اور وہ کامیاب ہو گئے تھے. انہوں نے کہا جی میڈیا کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ میڈیا جو فیکٹس تھا وہ رپورٹ کرنے میں برے طریقے سے ناکام ہو گیا. ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ سب کی ناکامی تھی. اچھا اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گولیاں سیدھی چلائی گئیں. جو شام کی انہوں نے سٹوری سنائی ہے وہ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے خود دیکھا وہ سارے کے سارے شیل تھے اور آنسو گیس تھے، اور گولیاں جو سیدھی چلائی جا رہی تھیں اس کے بارے میں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ گولیاں ربڑ کی تھیں یا کوئی اور گولیاں تھیں. اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت جو کارکن تھے تحریک انصاف کے وہ حکومت کو گالیاں دے رہے تھے، لیکن شام کے وقت وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی گالیاں دے رہے تھے. اس کے اندر جنرل سیکرٹری تھے، اس کے اندر سلمان اکرم راجہ، اس کے اندر انفارمیشن سیکرٹری شیخ وقاص اکرم تھے، اس کے اندر بشرا بی بی کو گالیاں دی گئیں وہاں پہ تحریک انصاف کے ورکرز کی طرف سے، چیئرمین بیرسٹر گوہر کو دی گئیں، اور بھی جو دیگر لیڈرشپ تھی. وہ کارکن نے جب دیکھا کہ ہمارے سارے لیڈران بھاگ گئے ہیں تو انہوں نے ان کو برا بھلا کہا. اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کئی ایسے نوجوان تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم واپس آئیں گے اور ہم وہی کریں گے جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہے. اور اس حوالے سے حامد میر کا کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ جو موجود لوگ تھے وہ پرامن تھے، کسی کے ہاتھ میں غلیل تھی اور کسی کے ہاتھ میں پانی تھا. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی نے کہا کہ میں ڈی چوک جاؤں گی ہر حال میں اور عمران خان کو واپس لے کے آؤں گی. تو یہ انہوں نے بڑا ہی غلط کیا. ایک طرح سے ان کی جو پہلی سیاسی چال تھی وہ ناکام ہو گئی اور پھر وہ ورکروں کو وہاں پہ چھوڑ کے اکیلی ہی وہاں سے چلی گئیں. ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں مسائل جو ہیں وہ مزید بڑھیں گے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ دوبارہ واپس آئیں گے، ادارے اپنی ضد چھوڑیں اور مذاکرات کریں. جبکہ کچھ چیزیں انہوں نے بڑی ہی امپورٹنٹ بتائیں. انہوں نے یہ کہا کہ میری جب ملاقات ہو رہی تھی اور شام کے ٹائم میری کئی وزیروں کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی تو وہ کوئی بھی وزیر اس حق میں نہیں تھا کہ آپریشن کیا جائے. وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی عمران خان آگے بیٹھ چکا ہے اور بھی ساری چیزیں ہو چکی ہیں، تو ہمیں کوئی اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا. اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دو لوگوں سے اس حوالے سے بات بھی کی، 2-3 وزیروں سے، ان سب کا یہی خیال تھا. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ تقریباً 8 ساڑھے 8 9 بجے جو بھی ایکٹیویٹی ہوئی اس کے اندر جو غیر سیاسی دماغ تھے وہ پریویل کر گئے اور اس کے بعد یہ سارے کا سارا آپریشن ہوا. کنٹینر کو آگ لگنے کے حوالے سے کہا ہی جا رہا ہے کہ یا تو کنٹینر کو آگ خود لگائی گئی ہے یا کنٹینر کو ناراض ورکرز نے آگ لگائی ہے، یا یہ بشرا بی بی کے حکم پہ جو ہے یہ آگ لگائی گئی ہے. یہ جب ورکر وہاں پہ موجود تھا اس وقت تو اس کو آگ کیسے لگ گئی؟ اور اس حوالے سے علیمہ خان نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ وہاں سے لاؤڈ سپیکر اور دیگر چیزیں کس کے کہنے پہ وہاں سے اٹھائی گئی تھی. اچھا اس حوالے سے میں وہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں ڈیپ سرکلز کے اندر کہ بشرا بی بی کو یہ پیغام دیا گیا تھا آپ چلے جائیں اور ہم کچھ دنوں کے بعد کسی نہ کسی بہانے سے عمران خان کو رہا کر دیں گے، اور اس کے بعد بشرا بی بی وہاں سے چلی گئیں. اب دیکھیں یہ کتنے افسوس کی بات ہے. میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں ہی کہا تھا کہ یہ بشرا بی بی کو، گنڈا پور کو ریاستی اداروں نے اپنی سیکیورٹی کے اندر اتنی سخت جو ناکہ بندی تھی، کئی صوبوں کی اور ضلعوں کی پولیس لگی ہوئی تھی، جگہ جگہ خندقیں کھدی ہوئی تھی، اور وہاں سے اس طرح ان کا نکل کے کے پی پہنچ جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. لیکن یہاں پہ سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب لیڈرشپ لوگوں کو ایک نعرہ دے کے لے کے آئے اور اس کے بعد
بے یارو مددگار کسی چوک کے اندر چھوڑ کے شیلنگ اور گولیوں کی زد میں چلی جائے، میرے خیال سے اس سے زیادہ افسوس کی بات اور نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے ہماری رپورٹنگ کا سلسلہ جاری ہے، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔